کہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، قرضہ لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرضہ اتارنے کی صلاحیت اور طاقت آپ کے اندر موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے قرضہ لے لیا، گھر میں بیٹھ گئے، پھر باہر وہ بعد میں کہتا پھرے کہ میں نے فلاں کو قرضہ دیا بقرعید کے موقع پہ اور وہ کھا پی کے برابر کر دیا اور واپس دے نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت نہ ہو۔ اچھا، قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی کا وہی 5 نصاب ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، نقد پیسے اور ضرورت سے زائد سامان۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 2 یا 3 یا 1 چیز میں بھی ہوگی، تو اس پر زکوٰۃ، اس پر قربانی واجب ہے۔ بقرعید کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی بھی سامان ہو، کچھ بھی ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ آسان سی بات ہے، جس شخص کے پاس 40، 50، 60 ہزار روپے پیسے ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو، یا کوئی بھی سامان ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ استعمال کی جانے والی چیزوں پر قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے کا مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یا کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 گاڑی ہے، سب کے سب استعمال میں آ رہی ہے، تو بھی قربانی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آ رہی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو جس شخص کے پاس 40-50 ہزار روپے کا مالک ہوگا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، اس میں قرضہ کو بھی مائنس کیا جائے گا، یا ضرورت کی جو چیزیں ہیں، مثلا راشن ہے، بجلی بل ہے، گیس ہے، گھر کا کرایہ ہے، ان تمام چیزوں کو مائنس کرنے کے بعد اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کچھ بھی ہو، پیسہ ہی نہیں، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ آج لوگ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، بعض لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، وہ نہ تو زکوٰۃ نکالتے ہیں نہ قربانی کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ رہنے کے لیے تو گھر نہیں، میں کرائے پہ رہتا ہوں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر تمام ضروریات کو سامنے رکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہو یا کچھ بھی ہو اس کی شکل میں، تو آپ پر قربانی واجب ہے، چاہے کرائے پہ رہو یا جنگل میں رہو۔ اسی طریقے سے خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر سونا کے ساتھ 1 روپے بھی پیسہ ہو، اگر سونا کا نصاب نہ پہنچتا ہو تو چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ اگر 1 تولہ سونا بھی کسی خاتون کے پاس بقرعید کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی آ گیا اور 1 تولہ سونا کے ساتھ 1 روپے بھی ہو اور قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ آج کل خواتین قربانی نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے سونا بیچ کر قربانی کرے کیا، ہم پر واجب کہاں ہے، سونا تو ضرورت کا ہے۔ تو دیکھو، سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے، کھانا پینا، لباس، گھر، یہ ضرورت کی چیز ہے، سونا ایک اضافی چیز ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، قربانی بھی دینی پڑے گی، چاہے وہ سونا بیچ کر دے یا یہ کہ شوہر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر قرضہ لے کر قربانی کرے۔ لیکن خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پورا سال اس کا انتظام کرے، پیسہ جمع کرے، تاکہ جب وقت آئے تو آسانی سے زکوٰۃ بھی نکال سکیں، قربانی بھی دے سکے اور صدقۃ الفطرہ بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔